آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات مل سکے، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وہ اطیع اللہ والرسول کا انسان کو حاصل کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں گی۔ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حکم کفایت نہیں کرتا جب تک ہم نبی کی پیروی نہ کر لیں، جب تک ہم سنت کو فالو نہ کر لیں۔ اگر دونوں معاملات کے ساتھ ہم پوری طرح سے کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ کی رحمت نازل ہوں گی۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ لوگ جو خوشی اور سختی کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی مشکل یہ معاملات ہیں نا، کتنے مشکل کام ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے رزق میں سے، اپنے حصے میں سے دوسروں پر خرچ کرنا، پھر وہ چپکے سے یا ظاہری طور پر، پھر کوئی ہمیں بات کرتا ہے تو اس سے 10 گنا زیادہ غصہ آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ ان چیزوں کو احسان کہا گیا ہے کہ غصے کو پی جاؤ اور درگزر کر دو، لوگوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہوں درگزر کر دو۔ جب اللہ کی محبت چاہیے تو پھر یہ عمل کرنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ لوگ جب کوئی برا کام کر بیٹھیں یا اپنے آپ پر ظلم کر گزریں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی بھی گناہ ہے، ہم انسان ہیں، ہم سے انجانے میں ہو جایا کرتا ہے، پھر فوراً کیا کر لینا چاہیے؟ ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کر لینا چاہیے، ذکر شروع کر دینا چاہیے، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، استغفار پڑھنی، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے، یعنی غلطی ہو گئی فوراً ندامت کرتے ہیں اور استغفار کر لیتے ہیں، یعنی اکڑتے نہیں ہیں۔ اکڑنا کس کا کام تھا؟ وہ تو شیطان نے کیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم رکھی ہے۔ اولئک جزاؤہم، وہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش اور جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں اچھا اجر ہے۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، چنانچہ تم زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ نبیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے وضاحت اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اب ہمیں سچے مومن ہونے کا پھر ثبوت دینے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ اور تم سستی نہ کرو اور نہ تم غم کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہیں احد میں زخم لگے ہیں تو ایسے ہی زخم بدر میں کافروں کو بھی لگ چکے ہیں۔ ہم ان دونوں لوگوں کے لیے درمیان عدل بدل کرتے رہے، اور تمہیں یہ زخم اس لیے لگے کہ اللہ جانتا تھا کہ کون ایمان والے ہیں، اور وہ تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کتنا واضح طور پر فرماتے ہیں، پیچھے فرما دیا اللہ یحب المحسنین، یہاں پہ فرماتے ہیں اللہ لا یحب الظالمین، ان سے محبت نہیں کرتا جو ظلم کرتے ہیں، جو دوسروں کا حق مارتے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف کر دینا اور کافروں کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور صبر کرنے والے ہیں۔ تحقیق تم جنگ سے پہلے ہی شہادت کی موت کی خواہش کرتے تھے، چنانچہ پس اب تم نے اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے۔ اگر آپ کا انتقال ہو گیا
یا یہ کہ وہ شہید ہو جائیں، تو کیا تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ پھر وہی شکر گزاری کی جزا بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو ہی پسند کرتے ہیں اور ان کے لیے بہت اچھی جزا عطا کریں گے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور اس کے لیے حکم بغیر امر کے نہیں ہو سکتا، اس نے موت کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو ہم اسے دنیا ہی میں کچھ دے دیتے ہیں، اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہتا ہو تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور ہم شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دیتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ، اور کتنے ہی نبی گزرے جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا، انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں پہنچی انہوں نے ہمت نہ ہاری اور نہ کمزوری دکھائی، اور نہ وہ کافروں سے دبے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور محبوب ترین ہستی کی طرف سے پیغام آ رہا ہے کہ صبر کر لیا کرو، جلد بازی نہ کیا کرو، عفو درگزر سے کام لیا کرو، معاف کر دیا کرو، استغفار کیا کرو، اور پھر آگے پھر محبت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور ان کا کہنا یہی تھا کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے، اور ہمارے کاموں میں ہم سے جو زیادتیاں ہوئیں وہ معاف کر دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا میں ثواب دیا اور آخرت میں بہت اچھا عطا کیا، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں پلٹا کر مرتد بنا دیں گے، پھر تم خسارہ پانے والے ہوگے، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم احد میں اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی اختیار کی اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور بعد اس کے جب اللہ نے تمہیں وہ چیز یعنی مال غنیمت کی جھلک دکھائی جس سے تم محبت کرتے تھے تو تم نے نافرمانی کی۔ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کو چاہتے تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، بلا شبہ پھر بھی اس نے تمہیں معاف کر دیا۔ واللہ ذو الفضل علی المؤمنین، اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف پلٹ کر نہ دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیچھے سے تمہیں آوازیں دے رہے تھے، پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کو سمیٹ کر پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکارتے رہے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ، اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ۔ لیکن سراسنگی کے عالم میں یہ پکار کون سنتا؟ فَأَصَابَكُمْ، تمہاری کوتاہی کے بدلے پھر تم پر غم آ گیا، غم بغم من، یعنی غم کے اوپر غم آ گیا، تاکہ تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا مصیبت تم پر نازل ہو اس پر تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے۔ پھر اس نے غم کے بعد تم پر سکون نازل کیا جس سے تمہارے ایک گروہ پر اونگ طاری ہو گئی۔ یہ اونگ کا آنا بھی کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ نے پھر مسلمانوں پر اپنا فضل فرمایا اور میدان جنگ میں باقی رہ جانے والے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی۔ یہ اونگ اللہ کی طرف سے سکینت اور نصرت کی دلیل تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن پر احد کے دن اونگ چھائی جا رہی تھی، حتیٰ کہ میری تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گری، میں اسے پکڑتا وہ پھر گر جاتی، پھر پکڑتا پھر گر جاتی۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔
اسی طرح ہم دنیا کے معاملات میں بھی دیکھتے ہیں، جب انسان بہت غم میں ہوتا ہے، نڈھال ہوتا ہے، بہت تکلیف میں ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے ایک بے ہوشی سی آ جاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی کہ وہ بے ہوشی کے بعد، جب کچھ نیند آنے کے بعد یا کچھ غشی آنے کے بعد جب انسان بیدار ہوتا ہے تو پھر ایک قسم کی مضبوطی ہوتی ہے، غم میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے، انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور گروہ کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ دوسرا گروہ جس کے نزدیک ساری اہمیت اپنی ذات ہی کی تھی، وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلانہ طور پر گمان کرنے لگا۔ وہ کہتے تھے، کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیجئے، سب اختیار اللہ ہی کا ہے۔ وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ کہہ دیجئے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی تمہارے اوپر جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنے قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے، اور یہ اس لیے ہوا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے اور تاکہ تمہارے دلوں میں سے وسوسے صاف کر دے، اور اللہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ پھر وہی آیت، واللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ڈر جاتا ہے انسان کا دل، خوف سے کانپ جاتا ہے جب جب یہ آیات مبارکہ سامنے آتی ہیں۔ خوب غور و فکر کیا کریں، کم از کم اس آیت کو پڑھتے وقت اپنے دل کے اندر ضرور جھانکا کریں کہ میرے سینے کے اندر کیا چل رہا ہے اس وقت، کسی کے لیے کینہ، بغض، حسد، اللہ کے حکموں کی نافرمانی، رسول کی اطاعت سے کمی، کسی چیز میں جو کوتاہی ہو اس کے اوپر استغفار کرنی شروع کر دیا کریں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ان الذین تولوا منکم، بے شک جب دو لشکر احد میں آپس میں ٹکرائے تھے تو تم میں سے جن لوگوں نے پسپائی اختیار کی، یقیناً وہ اپنی بعض کوتاہیوں کے سبب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، اور بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اللہ نہایت بخشنے والا، بہت حوصلے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور حلیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ پھر آگے مخاطب ایمان اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے جب وہ سفر کے لیے یا جہاد کے لیے نکلے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، یہ اس لیے کہ اللہ ان کی ایسی باتوں کو ان کے دلوں کو پچھتاوا بنا دے، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی رحمت کے باعث ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں۔ اگر آپ تنگ خو اور سخت دل ہوتے تو وہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ کریں۔ کتنی خوبصورت احکامات اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک طرف دشمنی کر رہے ہیں لوگ، لیکن پھر بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں، تمام عمل کی باتیں ہمارے لیے بھی تو یہ ہیں کہ پھر بھی ہمیں دوسروں کے لیے استغفار، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ سے ان کی ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہاں پہ یہ بھی ہمیں ایک تلقین کی جا رہی ہے کہ دوسرے معاملات میں اہم معاملات جو ہوں وہ وہاں مشورے کے تحت کرنے چاہیے۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، یعنی پختہ ارادہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں یہ سب کر سکتا ہوں، میں نے کرنا ہے اور میں کروں گا اور میں کر سکتا ہوں، نہیں، پھر بھی کیا حکم ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یحب المتوکلین۔ پھر محبت کی ایک اور ثبوت پیدا کیا جا رہا ہے، یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ پہ توکل کر لیتے ہو تو پھر اللہ کو کتنا محبوب ہے یہ چیز کہ اللہ محبت کرتا ہے بے شک بھروسہ کرنے والوں کو۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی خیانت کرے،
نبی کیسے خیانت کر سکتے ہیں؟ جنگ احد کے دوران جو لوگ مورچہ چھوڑ کر مال غنیمت سمیٹنے دوڑ پڑے تھے، ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نہ پہنچے تو سارا مال غنیمت دوسرے لوگ سمیٹ لے جائیں گے۔ اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ آخر تم نے یہ تصور ہی کیسے کر لیا کہ اس مال میں سے تمہارا حصہ تم کو نہیں دیا جائے گا؟ کیا تمہیں قاعدہ غزوہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت پر اطمینان نہیں ہے؟ یاد رکھو کہ ایک پیغمبر سے کسی قسم کی خیانت کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ خیانت نبوت کے منافی ہے۔ اگر نبی ہی خائن ہوں تو پھر اس کی نبوت پر یقین کیوں کر کیا جا سکتا ہے؟ خیانت بہت بڑا گناہ ہے، احادیث میں اس کی سخت مذمت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تصدیق بھی کر دی کہ نبی خائن نہیں ہو سکتے۔ اور جو کوئی خیانت کرے گا تو جو اس نے خیانت کی ہوگی اس کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہیں۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے لیے اللہ کے پاس درجے ہیں اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر وہی آیت ڈرا دینے والی کہ اللہ ان کے اعمال کے بارے میں تو بات ہو رہی ہے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں واللہ بصیر بما یعملون تو ہمارا دل بھی یہی خوف کھاتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر اس طرح سے ہم قرآن کو پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں تو پھر انسان کے اندر کتنا اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیدا ہو جائے، پھر اس کو رب کے ساتھ محبت کتنی ہو جائے، پھر وہ رب کے ساتھ کتنا جڑ جائے کہ ہر وقت وہ کہتا ہے، جیسے ماں بھی اپنے بچے کو کہتی ہے آپ فکر نہ کرو، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں دیکھ رہی ہوں، جاؤ آپ اپنا کام کرو، میں آپ کا خیال رکھے ہوئے ہوں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بار بار تاکید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 70 سگی ماؤں سے زیادہ بڑھ کے پیار کرنے والی ہستی ہے، تو وہ بار بار ہمیں اسی لیے تاکید فرماتے ہیں تاکہ ہم گناہوں سے بچیں، ہم برے راستے سے روکیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ بھلا تمہارا کیا حال ہے جب احد میں تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی، حالانکہ بدر میں تم نے اس سے دگنی مصیبتوں کا کافروں کو پہنچائی تھی۔ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور احد کے دن جب دونوں لشکر باہم ٹکرائے تو تمہیں جو نقصان پہنچا وہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ جان لے کہ مومن کون ہیں اور یہ بھی جان لے کہ منافق کون ہیں۔ وقیل لهم تعالوا، اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا شہر کا دفاع کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہمیں جنگ ہونے کا یقینی علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اس زور ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، وہ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور اللہ وہ بات خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یہ بھی سینوں کی بات چھپانے کے بعد ذکر ہو رہی ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہی لوگ ہیں جو خود کو پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں سے جو لڑائی میں مارے گئے تھے کہنے لگے اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنی موت آنے پر اسے ٹال کر دکھانا، ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے۔ شہداء کی یہ زندگی حقیقی ہے یا مجازی؟ یقیناً حقیقی ہے لیکن برزخی ہے، جس کا شعور اہل دنیا کو نہیں ہے، جیسا کہ قرآن نے وضاحت کر دی ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ بقرہ میں بھی ہم یہ آیات مبارکہ پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس زندگی کا مطلب کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ قبروں میں ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اور وہاں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت کے پھلوں کی خوشبوئیں انہیں آتی ہیں جن سے ان کے مشام و جان معطر رہتے ہیں، لیکن حدیث شریف سے ایک تیسری شکل معلوم ہوتی ہے، اس لیے وہی صحیح ہے، وہ یہ کہ ان کی روحیں سبز پرندوں کے جوف یا سینوں میں داخل کر دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں کھاتی پھرتی ہیں اور ان کی نعمتوں سے مطمع ہوتی ہیں، اور اسے فتح تقدیر اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔
لیکن ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ ہماری سوچ سے بالاتر کی باتیں ہیں. ہمیں جتنا قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں اللہ کے ہاں اور وہ کھاتے پیتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ تمام معاملات کیسے ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. ہماری سوچ یہیں تک محدود ہے جتنا بتایا جا رہا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر وہ خوش ہیں. اور ان مومنوں کے بارے میں جو بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے اور ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں، کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی وہ اہل اسلام جو ان کے پیچھے دنیا میں زندہ ہیں یا مصروف جہاد ہیں، ان کی بارے میں وہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ بھی شہادت سے ہمکنار ہو کر یہاں ہم جیسی پرلطف زندگی حاصل کریں. شہدائے احد نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو دنیا میں زندہ ہیں، انہیں ہمارے حالات پر اور پرمسرت زندگی سے کوئی مطلع کرنے والا ہے تاکہ وہ جنگ و جہاد سے اعراض نہ کریں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری یہ بات ان تک پہنچا دیتا ہوں. اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں. جیسے کہ ایک حدیث شریف میں بھی ہے کہ کوئی مرنے والی جان جس کو اللہ کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتی، البتہ شہید دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ بھی اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے. یہ آرزو وہ اس لیے کرتا ہے کہ شہادت کی فضیلت کا وہ مشاہدہ کر لیتا ہے. حضرت جابر بن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اس سے کہا کہ مجھ سے اپنی کسی آرزو کا اظہار کر تاکہ میں اسے پورا کر دوں. تیرے باپ نے جواب دیا کہ میری تو صرف یہی آرزو ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ تو ممکن نہیں، اس لیے کہ میرا فیصلہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں جا سکتا. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. یستبشرون بنعمت اللہ، بس ان لوگوں کے لیے وہیں کی خوشخبریاں دی گئی ہیں اور وہ یہ کہ وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل عطا ہونے پر خوشی محسوس کرتے ہیں اور بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.